بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ سسر کے مرتے ہی میری ساس نے وہ کمرہ چھوڑ دیا اور اسے تالا لگا کر دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی، کیونکہ میری ساس کا کہنا تھا کہ جو بھی بیمار عورت اس کمرے میں جائے گی وہ بالکل تندرست ہو جائے گی۔ میں بہت سی عورتوں کو اس کمرے میں جاتے دیکھتی تھی جو واپسی پر ساس کی ہتھیلی پر نوٹوں کی گڈی رکھ جاتی تھی، مگر میرا شوہر اور ساس ہمیشہ مجھے سختی سے منع کرتے کہ اس کمرے میں جانے سے، کیونکہ میرے کمرے میں درد رہتا تھا ہر وقت اور میں بھی اس کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ ایک روز میکے کا بہانہ بنا کر چلی گئی اور کچھ ہی دیر بعد برقع اوڑھ کر آئی تو ساس سمجھ نہ سکی اور مجھے اس کمرے میں بٹھا کر چلی گئی۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ روح لرز گئی جب میرا نام ثنا ہے، میں 5 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے پیچھے لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اس لیے میرے والدین نے بہت کم عمری میں ہی میری شادی کر دی تھی۔ اللہ کے کرم سے میرا سسرال اچھا نکلا تھا۔ گھر میں تھے ہی کتنے لوگ، میرا شوہر اور میری ساس، پھر تھے میرے معذور سسر جن کے بارے میں میرے شوہر ارحم نے مجھے بتایا تھا کہ 10 سال پہلے انہیں فالج کا اٹیک آیا تھا۔ اس وقت سے وہ بستر پر معذور پڑے تھے۔ وہ ہلنے جلنے اور بولنے چالنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ بڑھاپے کے باوجود میری ساس بڑی محبت سے اپنے شوہر کا خیال رکھا کرتی تھی۔ جب کبھی میں اپنے سسر کے کمرے میں جاتی تو ان کی آنکھوں میں لکھی درد کی داستان پڑھ کر میں کانپ جایا کرتی تھی۔ میری شادی کو 1 ماہ ہوا تو میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ اسی دکھ کا اظہار میں نے اپنے شوہر سے کیا تو وہ بولے، ثنا اچھا ہوا ابو چلے گئے، ان کی روح کو سکون مل گیا۔ وہ بہت لمبے عرصے سے یوں ہی بیمار پڑے تھے۔ سسر کے سوم کے دن میری ساس نے میرے سسر کے کمرے کی تفصیلی صفائی کی اور پھر اسے تالا لگا کر باہر آ گئی اور کہنے لگی کہ جو بھی بیمار عورت اس کمرے میں جائے گی وہ بالکل تندرست ہو جائے گی۔ میں بہت حیران ہوئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ میرے سسر تو آخری دم تک اپنی بیماری سے لڑتے رہے، انہیں تو شفا نہیں ملی، پھر ان کے مرتے ہی کمرہ کیسے اتنا کرامتی ہو گیا؟ خیر میں کچھ بولی تو نہیں کیونکہ میرا کچھ کہنا مناسب نہیں تھا۔ سوئے میں جو عورتیں آئی تھی میری ساس نے ان کے سامنے بھی بلند آواز میں یہ بات دہرائی تھی کہ آج کے بعد جو عورت بھی بیمار ہو وہ ڈاکٹر کے پاس مت جائے، میرے گھر آ جائے، میرے شوہر کے کمرے میں بیٹھ جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں عجیب سے جذبات سے دو چار تھی کہ مرنے والا تو مر گیا مگر اس کے پیچھے کوئی غم منانے والا بھی نہیں ہے۔ چلو میری ساس سوئیں پر ہی 2 آنسو بہا لیتی مگر انہیں تو اپنے کرامتی کمرے کی ایڈورٹائزمنٹ سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میرے سسر کی وفات کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ تب پہلی دفعہ کوئی عورت میری ساس کے پاس علاج کی گھر سے آ گئی۔ وہ کہنے لگی، بہن میرے جسم پر بدترین الرجی ہوئی ہے جو کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ میں نے دوسرے شہر جا کر بھی علاج کروایا ہے مگر کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے میں تمہارے گھر آ گئی ہوں۔ میری ساس اس عورت کی بات سن کر بہت مطمئن تھی۔ وہ کہنے لگی، بہن تم بالکل درست جگہ پر آئی ہو۔ میری ساس اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے شوہر کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ یہ سب مجھے بہت دلچسپ لگ رہا تھا کہ نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں بڑے غور سے اس چیز پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ عورت کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میں بھی جلدی سے اٹھ کر اس عورت کے پاس چلی گئی اور کھڑی ہو گئی تھی جہاں میری ساس کھڑی تھی۔ وہ عورت کمرے سے باہر نکلی تو بہت سرشار تھی۔ اس نے میری ساس کے ہاتھ پر نوٹوں کی گڈی رکھ دی اور بولی، یہ آپ کا ہدیہ ہے کیونکہ اس 1 گھنٹے میں ہی بیماری مجھے میرے جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی ہے۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ خیر وہ عورت چلے گی تب میں بھاگ کر اپنی ساس کے پاس آئی اور بولی، آنٹی یہ کیسے ہوا؟ اس عورت کا تو کہنا تھا کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی، پھر 1 گھنٹے میں اس کی الرجی کہاں جا سکتی ہے؟ میری ساس مسکرا کر بولی، یہ سب اللہ کا کرم ہے، جبکہ میں مزید الجھ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں یہ بات ارحم سے پوچھوں گی۔ میرے شوہر بہت ہی اچھے اور ذمہ دار انسان ہیں مگر اب ان میں بھی ایک خامی ہے کہ وہ لیے دیے رہنے والے ہیں۔ مجھے ان کی کم گوئی کی عادت سے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ پوچھو ان سے 4 سوال تو دیتے وہ ایک بات کا جواب تھے۔ میں بولی، ارحم انکل کے کمرے سے لوگوں کو شفا کیسے ملتی ہے؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں بیزی تھے۔ کہنے لگے، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، انسان تو بس وسیلہ بنتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں ایک دم سے پرجوش ہو گئی تھی۔ میں بولی، ارحم اللہ نے انکل کو کیسے وسیلہ بنا دیا ہے؟ میرے شوہر بولے، ثنا اٹھو، شاباش، چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ جواب سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ اب مزید میری کسی بات کا جواب ارحم نہیں دینا چاہتے تھے۔
میں چائے بنانے میں کچن میں آئی تھی، تب میری نظر سسر کے کمرے پر پڑی تھی۔ وہ کمرہ دیکھ کر اچانک سے میرا دل للچایا کہ آخر میں اس کمرے میں جا کر تو دیکھوں کہ وہاں ہے کیا۔ میں دبے قدموں اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اچانک میری ساس کی آواز آئی تھی۔ وہ بولی، بہو یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں بے حد گھبرا گئی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں، اس لیے میں جلدی سے بہانہ بنا کر بولی، آنٹی میں دیکھنے جا رہی تھی کہ کمرہ تو صاف ہے نا، کسی قسم کی صفائی کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ میری ساس کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ اس کمرے کی صفائی ستھرائی کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے تمہاری، چلو یہاں سے جاؤ، کبھی میری غیر موجودگی میں بھی اس کمرے میں داخل ہونے کی کوشش مت کرنا۔ میں بڑی گھبرا گئی تھی، اس لیے جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ انسان کی حسرت بھی بڑی عجیب ہے، اسے جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ وہی کرتا ہے، جس چیز سے اسے دور رہنے کو کہا جاتا ہے وہ اسی کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے لگتا ہے۔ خیر، میرے ہاتھ اس بات کا کوئی سرا نہیں آ رہا تھا کہ وہ کمرہ جس میں کئی سالوں سے ایک مریض پڑا ہوا تھا، وہ کمرہ اس مریض کو شفا یاب نہیں کر سکا، پھر اس مریض کے اس دنیا سے جاتے ہی وہ کرامتی کیسے ہو گیا تھا۔ خیر، ان دنوں میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ہر وقت کھٹا کھانے کو جی چاہتا، ارحم سے املی لانے کو کہتی تو وہ مجھے گھر ہی کہتے، ثنا تم اب بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو، اس طرح کی فضول چیزیں کھانا چھوڑ دو، تم بیمار پڑ جاؤ گی، اور تم جانتی ہو نا بیماری کتنی بری چیز ہے۔ میں سر جھٹک دیتی کہ میرا شوہر تو ہر وقت مجھے نصیحتیں ہی کرتا رہتا ہے، اس لیے میں گلی کے بچوں سے املی منگوا کر کھانے لگی۔ میری ساس کو جب اس بات کا علم ہوا تو کہنے لگی، بہو یہ کیا کر رہی ہو؟ میں سخت خوفزدہ ہو گئی، اس لیے اپنی ساس سے بولی، آنٹی پلیز ارحم کو مت بتائیے گا، میرا املی کھانے کو جی چاہ رہا تھا اس لیے املی منگوا کر میں نے کھا لی۔ میری بات سن کر میری ساس مسکرا دی، اس نے جلدی سے محلے کی دائی کو فون کر کے باہر بلا لیا اور کہنے لگی، مجھے خوشخبری سننی ہے۔ میں بہت کم عمر تھی، اس لیے ان دونوں کی باتوں کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کیا کہہ رہی ہیں۔ دائی مجھے کمرے میں لے گئی اور بولی، تم چرپائی پر لیٹ جاؤ۔ میں لیٹ گئی، تب وہ میری ساس سے بولی، مبارک ہو، خوشخبری ہی ہے۔ میں حیران رہ گئی اور بولی، کیسی خوشخبری؟ میری ساس بولی، تم ماں بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر میرا چہرہ ایک دم شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ شام میں جب میرا شوہر آئے تو وہ آتے ہی اپنی والدہ کے کمرے میں چلے گئے۔ میں بہت خوش تھی، مجھے پتا تھا کہ اب میری ساس اپنے بیٹے کو یہی خوشخبری سنا دیں گی۔ میں اپنے شوہر کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی ساس کے کمرے کے دروازے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میری ساس بولی، ارحم تمہاری بیوی حاملہ ہے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم اپنی بیوی سے دور رہنا، پھر یہ سب کیا ہے؟ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، کچھ بھی کرو اسے ختم کر دو۔ میں تو اپنی ساس کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اپنے بیٹے کو یہ حکم کیسے سنا سکتی تھی؟ میرا شوہر چہرہ جھکا کر بیٹھا رہا تھا، پھر وہ اٹھ کر باہر آنے لگا تو جلدی سے بھاگ کر کچن میں چلی گئی۔ میرا دل خوف سے پتے کی طرح لرز رہا تھا، اگر میرے شوہر نے میری ساس کی بات مان لی تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد ارحم کچن میں آ گئے۔ وہ بولے، کھانے میں کیا ہے؟ میں بجھے انداز میں بولی، بھنڈی گوشت ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا بات ہے، تم اس قدر ڈھیلی سی کیوں ہو؟ میں بولی، ارحم میری کمر میں بہت درد ہے، میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ میں اس کرامتی کمرے میں جا کر لیٹ جاؤں۔ میری بات سن کر ایک دم ہی میرے شوہر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، کبھی اس کمرے میں جانے کا سوچنا بھی مت، تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ میں عجیب سی مشکل میں گر گئی تھی۔ آج ہی تو مجھے اتنی بڑی خوشی ملی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، مگر میں نے جب سے اپنی ساس کی بات سنی تھی میری کمر میں درد ہونے لگا تھا، اور رفتہ رفتہ یہ درد بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں کچن میں کام کرنے کی بھی قابل نہیں رہی تھی۔ میں جا کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ میری ساس کو جب معلوم ہوا کہ میں کمرے میں جا کر لیٹ گئی ہوں تو وہ دروازے پر کھڑی ہو کر مجھے باتیں سنانے لگی تھی کہ آج کل کی لڑکیوں سے تو اللہ کی پناہ ہے، ابھی اسے علم ہوا کہ ماں بننے والی ہے اور ابھی سے یہ ڈرامے شروع ہو گئے ہیں، پہلے تو اچھی بلی تھی۔ میں چپ چاپ لیٹی آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ارحم کمرے میں آئے، ان کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ وہ بولے، یہ کھا لو۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے۔ ارحم بولے، ڈاکٹر کے پاس تمہاری اس کمر درد کا علاج نہیں ہے، میں نے امی سے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارا علاج کر دیتی ہیں۔ میں گھبرا گئی کہ کہیں وہ میرے بچے کو نقصان تو پہنچانے نہیں لگی۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس کمرے میں آئی تو اس نے مکمل سیاہ لباس پہن رکھا تھا، ہاتھ میں دھواں اڑاتا برتن تھا۔ وہ اسے میرے پاس لیا اور بولی، ارحم تم کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ میں تو یہ دیکھ کر دھنگ رہ گئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں بولی، ارحم آپ کہیں نہیں جائیں گے، میرے ساتھ ہی رہیں گے، مگر ارحم مجھے ناگواری سے گھورتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ میری ساس وہ دھوئے والا برتن میرے ارد گرد گھماتی رہی تھی، پھر وہ کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکتی جا رہی تھی۔ یہ منظر بہت عجیب تھا، خوف سے میں تھر تھر کانپ رہی تھی مگر کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔
تب میری ساس کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو مجھے ایسے لگا جیسے میں اندر سے خالی ہو چکی ہوں۔ مجھ پر پڑنے والا بوجھ ختم ہو چکا ہے، میری کمر کا درد بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہیں میری ساس نے میرے بچے کو تو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ میں بس آنکھیں موند کر لیٹ گئی اور یوں ہی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں ساری رات سوتی رہی۔ جب صبح اٹھی تو صحن سے آواز آنے لگی۔ ایک عورت بولی، باجی تیرا شوہر تو بہت خبیث تھا، مر گیا ہے۔ کہنا تو نہیں چاہیے مگر برے کو برا نہ کہوں تو پھر کیا کہوں؟ تو مجھے یہ بتا، اس جیسے انسان کے کمرے کو تم نے کرامتی کمرے کا نام کیسے دے دیا؟ کل میری بھابھی میرے گھر آئی تھی، کہنے لگی کہ میرے جوڑوں میں درد ہے، کرامتی کمرے میں جا کر لیٹنا چاہتی ہوں، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے نہیں ان چیزوں پر یقین، تم بھی مت جاؤ وہاں۔ میری ساس اس کی باتیں سن کر بولی، وہ کمرہ سچ میں کرامتی ہے، تمہیں یقین نہیں ہے تو خود جا کر لیٹ جاؤ۔ وہ عورت ہنسنے لگی اور بولی، اگر مجھے تمہارے شوہر کے کرتوتوں کا پتہ نہ ہوتا تو شاید میں اس کمرے میں لیٹ جاتی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسی منہ پھٹ عورت ہے جو ایسی باتیں میری ساس کے منہ پر کہہ رہی ہے۔ پھر میں اس بات میں الجھ کر رہ گئی کہ آخر میرے سسر کے متعلق وہ عورت اتنے برے الفاظ کیوں استعمال کر رہی تھی؟ یہ بات میں اپنی ساس سے تو پوچھ نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ ارحم جب گھر آئیں گے تو ان سے پوچھ لوں گی۔ ارحم گھر آتے ہی میری ساس کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں نے سوچا پتہ نہیں اب بھی میری ساس میرے شوہر کو میرے بچے کے خلاف کرتی ہے یا نہیں، اس لیے سوچا کہ جا کر میں ان کی باتیں سنتی ہوں۔ میں ساس کے کمرے کے پاس چلی گئی۔ میری ساس بولی، ارحم تمہارے ابو کے کمرے سے بہت سی عورتیں فیض یاب ہو کر گئی ہیں، کیا اس نے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی ہوں گی؟ ارحم چپ ہی رہا تھا۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے ساس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ مجھ سے یہ سب باتیں کیوں چھپا رہے ہیں، وہ بلا وجہ مجھے کیوں ٹینشن دے رہے ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو مجھے انگلی ٹیڑھی کر لینی چاہیے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج رات میں خود اس کمرے میں جا کر دیکھوں گی کہ آخر وہاں کیا راز چھپا ہے۔ میں نے اس کام کے لیے رات کے 12 بجے کا وقت کا انتخاب کیا تھا۔ جب سب سو گئے تو میں اپنے بستر سے اٹھ کر اس کمرے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میرے سسر کے کمرے پر تالا بھی نہیں لگا ہوا تھا، اس لیے میں نے جیسے ہی اس کمرے کو کھولنے کی کوشش کی تو اچانک سے میری کمر میں درد ہونے لگا تھا۔ یہ درد اس قدر شدید تھا کہ میری چیخیں نکل گئی تھی۔ میرا شوہر بھاگتا ہوا میرے پاس آیا تھا۔ وہ بولے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں بولی، کچن سے پانی پینے جا رہی تھی۔ اس وقت درد میں مجھے یہی بہانہ سوجھا تھا۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بولی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، مگر وہ بھاگ کر امی کے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس سیاہ لباس پہن کر میرے ارد گرد گھومتی جاتی اور دھواں اڑاتی جاتی۔ میں یہ سب دیکھ کر سہم چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے درد میں افاقہ ہو گیا تھا تو مجھے شدید قسم کی نیند آنے لگی تھی۔ میں سو گئی۔ اگلے دن 11 بجے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج تو میں اس کمرے کا راز ہر حال میں معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ اس لیے میں اپنی ساس سے بولی، آنٹی میری طبیعت آج کل بہت بوجھل رہتی ہے، میں اپنی والدہ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میری ساس میری بات سن کر خوش ہو گئی اور بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، تم ضرور جاؤ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ساس اسی موقع کی تلاش میں تھی اور مجھ سے جان چھڑوانے کے بہانے بنا رہی تھی۔ میں گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے باہر جا کر اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا، بھڑکا اور لیا، چہرے پر نقاب بھی کر لیا اور چہرے کی جو جلد نظر آ رہی تھی اس پر میں نے کالک مل کر اس بات کی تسلی کر لی کہ میری ساس کو اس بات کا علم ہی نہ ہو جائے کہ یہ میں ہوں۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو اپنی ساس سے بولی، میری کمر میں بہت درد ہے۔ اس نے سسر کے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا اور بولی، اس کمرے میں چلی جاؤ۔ اسی دن کا تو مجھے انتظار تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ جوں کا توں تھا، جیسا میرے سسر کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش فنا ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں تو میرا ہی۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ میری ساس بھی مجھے دیکھ کر شدید گھبرا گئی تھی، جبکہ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ میری ساس نے مجھے پانی پلایا اور کہنے لگی، ثنا تم بالکل میرے جیسی ہو۔ جب میں یاور کے ساتھ بیاہ کر آئی تو تم سے بھی کم عمر تھی، جبکہ یاور مجھ سے 10 سال بڑے تھے۔ میں ان کے ساتھ خوش تھی، ان سے محبت کرنے لگی تھی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ یاور عجیب سی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور بولے، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ مگر مجھے تب بہت حیرت ہوتی جب مجھے گھر میں سے الو کی لاش ملتی تو کبھی چھت سے مری ہوئی مچھلی جس کا منہ سوئی دھاگے سے سیا ہوا ہوتا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے پوچھی تو وہ مجھے کھانے کو دوڑنے آتے تھے۔ انہی دنوں میں حاملہ ہو گئی تھی۔ پہلے تو ساری ساری رات سوئی رہتی تھی، مگر اب مجھے رات رات بھر نیند نہیں آتی تھی، اس لیے میں نے اکثر اپنے شوہر کو آگ کے ارد گرد بیٹھے دیکھا تھا۔
وہ کوئی چلہ کاٹ رہے تھے۔ میں نے ان سے استفسار کیا، تب بھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس زمانے میں بیویاں اپنے شوہر سے بہت ڈرا کرتی تھی، ان کے فیصلے کے آگے چوں چرا کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ میں بہت ڈرپوک ہوا کرتی تھی، اس لیے میں اکثر چپ کر جایا کرتی تھی۔ میرے گھر ارحم پیدا ہوا تو اس پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھی، کبھی یہ بیمار ہو جاتا تو کبھی جھولے سے گر جاتا، مگر میرے شوہر کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک رات میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، وہ صحن میں بیٹھے چلہ کاٹ رہے تھے۔ تب نہ جانے انہیں کیا نظر آیا کہ وہ اپنے دائرے سے باہر لڑکھ گئے، جس کی وجہ سے ان کی گردن ایک طرف کو لٹک گئی تھی۔ وہ لٹکی ہوئی گردن سے بہت زیادہ خوفناک لگتے تھے۔ میرا یاور اپنے باپ سے ڈرنے لگا تھا۔ اب یاور ہر وقت غصے میں رہنے لگا تھا۔ ارحم، وہ زیادہ سے زیادہ پڑھائی کیا کرتے تھے۔ میں پوچھتی تو ایک دن بولے، میں کالے جادو کا عامل ہوں، میری شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، مجھے یہ شہرت بہت اچھی لگتی ہے، میرا نام سن سن کر تھر تھر کانپنے لگتے ہیں لوگ، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری طاقتوں میں مزید اضافہ ہو جائے۔ میں شیطانی قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ چلہ کاٹ رہا تھا، مگر انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور دیکھو میرا کتنا نقصان ہو گیا۔ میں اب ان سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے اپنے شوہر سے بہت خوف آنے لگا تھا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے پھر سے چلہ کاٹا، ان پر ایک بار پھر اٹیک ہوا تھا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ یہ بات 20-25 برس پرانی ہے۔ ارحم نے تم سے جھوٹ بولا ہے، 10 برس پہلے اس کے ابو کو کوئی فالج نہیں ہوا تھا۔ میرے آس پاس کے لوگ سب جانتے تھے کہ میرا شوہر کالا جادو کرتا ہے، اس لیے سب اسے جہنمی سمجھتے تھے، کیونکہ میرا شوہر اکثر بڑبڑایا کرتا تھا کہ میرے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس مریض کی حالت بہت خراب ہے، اس مریض کو گرمی لگتی ہے، اس لیے آپ کے شوہر ایسے کہتے ہوں گے، مگر لوگ تو خود کو خدا سمجھتے ہیں، دنیا میں ہی جنت اور جہنم فروخت کرنے لگے ہیں۔ سب لوگ کہتے تھے کہ تمہارے شوہر کو جہنم کی آگ نظر آتی ہے۔ یاور بہت زیادہ تکلیف میں تھے، وہ بلیوں کے رونے جیسی آوازیں نکالتے رہتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی۔ پھر وہ گم سم ہو گئے تھے تو انہوں نے رونا بھی شروع کر دیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ شیطانی روحیں جنہیں یاور نے قید کیا تھا وہ ابھی بھی اسی گھر میں رہتی ہیں۔ میرے والد بہت بڑے حکیم تھے، میں نے ان سے حکمت سیکھی تھی، وہ حکمت میں نے اپنے بیٹے کو سکھا دی تھی، اور دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں لوگوں کا علاج کروں گی تو اس کا جو بھی ثواب ہوگا وہ میرے مرحوم شوہر کو ملے گا، اس لیے میں نے ان کے کمرے سے ہی یہ نیک کام شروع کر دیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ لوگ آج کل حکیموں کو پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ کرامت لفظ سنتے ہی پاگل ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے مشورہ کر دیا کہ یہ کرامتی کمرہ ہے، میں مریض کو اس کے کمرے میں بھیج دیتی۔ باہر والے دروازے سے ارحم اور ایک نرس کمرے میں داخل ہو جاتے۔ ارحم مرض کی تشخیص کر کے دوا دے جاتا تو نرس وہ دوا مریضہ کو لگا دیا کرتی تھی، جس سے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ثنا، میں جانتی ہوں کہ میرے شوہر کے گناہ بہت بڑے ہیں، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں ان کی بخشش کے لیے یہ سب اس لیے کر رہی ہوں کہ میں ان کے گناہ کو جسٹیفائی کر رہی ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک دن میں نے بھی مر جانا ہے۔ میں آج کسی کے مردے کی بخشش کے لیے سامان اکٹھا کروں گی تو کل کوئی میری بخشش کے لیے بھی دعا کرے گا۔ میں بولی، آنٹی اگر آپ اتنی ہی نیک ہیں تو وہ پھر میرے بچے کو ختم کرنے والی بات اور وہ سیاہ لباس کیا تھا؟ میری ساس میری بات سن کر ہنس دی اور بولی، میں نے تم سے پہلے بھی کہا نا کہ اس گھر میں ابھی بھی شیطانی قوتیں موجود ہیں جو حاملہ عورتوں پر بہت جلدی اٹیک کرتی ہیں، اس لیے میں نے ارحم سے کہا تھا کہ جب تک ہم نئے گھر میں شفٹ نہیں ہو جاتے تب تک تم اولاد کی کوشش مت کرنا، مگر دیکھو اس نے میری بات نہیں مانی اور وہ قوتیں تم سے چھیڑخانی کرنے لگی تھی، نہ تمہاری کمر پر بوجھ ڈال دیا کرتی تھی۔ اور وہ سیاہ لباس، اس کا قصہ یوں ہے کہ جب میرا شوہر بستر پر لگ گیا تب اس کے قبضے میں موجود قوتیں اس پر حاوی ہو کر اسے تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ تب مجھے کامل نے یہ سب بتایا کہ سیاہ لباس پہن کر فلاں جملے پڑھا کرو، اس سے وہ ٹھیک ہو جایا کرے گا۔ دیکھو تم بھی تو ٹھیک ہو جایا کرتی تھی نا۔ میں سب باتیں سمجھ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر اور ساس سے ضد کی کہ وہ یہ گھر چھوڑ دیں۔ ہم نے اس گھر کو تالا لگا دیا اور خود کرائے کے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اس گھر میں قدرے سکون ہے، میرا شوہر اور ساس یہاں بھی حکمت کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میری سب سے گزارش ہے کہ کالے جادو جیسی لعنت سے دور رہیں، نہیں تو انسان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔